बलूचों ने कहा अस्पतालों में धमाके किए, बलूचों ने कहा शायरों को कत्ल किया है, दानिश्वरों को कत्ल किया है, बलूचों ने कहा म्यूजिक पर पाबंदी लगाई है। ये तो दहशतगर्द करते हैं, ये पाकिस्तान के पाले हुए तालिबान हैं, और इन तालिबान को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अमेरिका ने अफगानिस्तान हवाले कर दिया। आप सरफराज से चलाओ, चल जाएगा, चलाओ जामा और जमाली से, चलाओ कद्दूस जैसे मोरों से नहीं चल पाएगा। मजलूम बलोच जिंदाबाद, मजलूम बलूचिस्तान जिंदाबाद। जब बिजन जोसेफ की बारी आई तो उन्होंने बताया कि यह नारा गलत है, बलोच मजलूम नहीं है। कौन आया है डॉक्टर मारंग के पास कि सही रास्ते पर चल रही हो? कौन आया है समीदीन बलोच के पास कि मैं आपकी हिमायत करता हूं और आपके साथ जुदोजहद करूंगा? हमें फोटो सेशन नहीं चाहिए, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं और हमारी तस्वीरें बीच जाती हैं। एक तशद्दुद का वाकया हो जाता है, सारे लग जाते हैं, मारंग बताओ मजम्मत करती हो या नहीं करती? एक वाकया कहीं हो जाता है, वो सारे निकल जाते हैं। ओ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ट्विटर पर ट्रेंड शुरू करते हैं, मारंग मजम्मत करो। मारंग की मजम्मत से बलूचिस्तान पाकिस्तान के करीब नहीं आ सकता। बलोचों के ज़हनों में इस रियासत की हकानियत खत्म हो चुकी है। 1976 में उनके बड़े फर्जंद असदुल्ला मैंगल को जिब्री तौर पर लापता किया गया, आज तक कोई सुराग नहीं मिला। दो बातें हैं, एक बताता हूं और एक तो आपको पता है। जब ये बर्दाश्त नहीं करते, और दूसरी बात तो आपको पता है ना, ये उन लोगों को जो हकीकत को सिर्फ 30 सेकंड वीडियो में देखना चाहते हैं, ये वो जो इल्म को सिर्फ अक़वाल ज़रीन के जरिए सीखना चाहते हैं, उनको ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव बहुत अच्छा लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है? हमें वो हल चाहिए जो अलगहरा होता है, हमें वो अल चाहिए, हमें वो रास्ता चाहिए जिसकी बुनियाद यहां पर नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, मीर गौस बख्श बिजेंजो, बाबा अब्दुल करीम शोरश और उनसे पहले मीर अब्दुल अजीज कुर्द, मीर यूसुफ अजीज मक्सी, मोहम्मद हुसैन अनका और इन जैसे अकाबिरीन ने जिस रास्ते की बुनियाद रखी थी, उसी रास्ते में ये हमारा निजात है। हम सबका, आपका भी, हमारा भी, सारे मुस्लिमों का। मुस्लिमों से याद आया, मुझे पश्तो के एक बड़े शायर है रहमत शाह साहिल, उन्होंने बताया था कि जब 70s में बादशाह खान काबुल से वापस आए थे, अफगानिस्तान से वापस आए थे, तो एक जलसा आम था, वहां बादशाह खान भी स्टेज पर तशरीफ फरमाते और बिजेंजो साहब भी, और उधर जलसगा से नारे लग रहे थे, बलूचिस्तान मजलूम नहीं है, मजलूम वो होता है जिसको अपने हकूक का, जिसको अपने आदाब का पता नहीं होता। बलोचों को अपने हकूक का भी पता है, अपने आदाब का भी पता है। बलोच मजलूम नहीं है, बलोच महकूम है। और मैं इसमें कुछ और शिद्दत पैदा करूं, बलोच गुलाम है, बलोच कॉलोनाइज्ड है। जब तक कॉलोनाइजेशन खत्म नहीं होती, जब तक ये गुलामी खत्म नहीं होती, जब तक ये महकूमियत खत्म नहीं होती, तब तक ह्यूमन राइट्स इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, ह्यूमन राइट्स एक्सरसाइज नहीं हो सकते, ह्यूमन राइट्स का तस्वर जो है वो इसी तरह खोखला रहेगा। कहते थे जब बलोच समाज की बात होती थी, ये जो ह्यूमन राइट्स के लिबरल जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो कहते थे खवातीन की बहुत बुरी हालत है, बलोच कल्चर जो है वो खवातीन को हैवानों की तरह रखता है। वो एक कुछ था जो वो आग से गुजरना जो होता था, इसको इतना बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता था। मैं उसकी हिमायत नहीं करता, कल्चरल रिलेटिविज्म के अखलाकी पैराडाइम पर यकीन रखते हुए भी मैं उसकी हिमायत नहीं करता। लेकिन आज जो हजारों बलोच खवातीन, जो बलोच बहादुर बेटियां अपनी सरजमीन पर
اپنے اختیار کے لیے نکلی ہوئی ہے. کوئی ہے ہیومن رائٹ چیمپئن جو ان کا ساتھ دے؟ کوئی ہے جو اس پر ایک زبردست آرٹیکل لکھ ڈالے کہ دیکھیں بلوچ اتنے ترقی پسند لوگ ہیں، بلوچ اتنے آگے جا چکے ہیں، بلوچ خواتین سیاسی جدوجہد پر صرف یقین نہیں کرتی بلکہ سیاسی جدوجہد میں مردوں سے بھی زیادہ حصہ ڈال رہی ہیں. اس پر پاکستان والے تو میں جانتا ہوں، جو پاکستان کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جاسوسوں کی اچھی شکل کو پاکستان میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں. کہاں ہے کہ دیکھیں اور ایک تصویر کھینچتے ہیں، پھر 10 ایک درجن کتابیں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسی جدوجہد کی ہے. لندن گروپ آف کمیونسٹ تو یاد ہے ماری صاحب، ان جیسے وہ بھی تھوڑے اچھے تھے ان سے جو ابھی کے ہیں، وہ بھی تھوڑے بہتر تھے. یہ تو بہت گئے گزرے ہیں. ایک واقعے میں آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. ایک واقعے میں بلوچستان پاکستان سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ جتنا دور بنگلہ دیش بھی نہیں. آپ مذمت سے واپس بلوچستان کو نہیں لا سکتے. جب آپ کے پارلیمنٹ میں بابا ہمارے بیٹھا کرتے تھے، آپ بلوچستان کو اس پوائنٹ پر واپس نہیں لا سکتے جب آپ کی صوبائی اسمبلی میں میر گل خان نصیر سرداری نظام کے خلاف قرارداد پیش کرتے تھے. آپ بلوچستان کو واپس اس پوائنٹ پر نہیں لا سکتے جب بی ایس او کے اسٹوڈنٹ لیڈر ڈاکٹر عبداللہ بلوچ MNA ہوا کرتے تھے. بلوچ نوجوان آپ سے بہت دور چلے گئے ہیں، بہت دور. وہ ان کے ذہنوں میں اس ریاست نے اپنا سارا جواز کھو دیا ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا آج کے دن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بلوچوں کے بدنوں پر جبر اور استبداد کے کون سے ٹیکنیکس استعمال نہیں ہوئے؟ ہم جبری گمشدگیوں کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، سردار عطا اللہ خان جیل میں تھے، حیدرآباد جیل میں منتخب وزیر اعلیٰ تھے. ان کی حکومت کو گرا دیا، نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو گرا دیا، نیب کی سارے لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. حیدرآباد جیل میں جنرل ضیاء الحق آتا ہے، وہ سردار عطا اللہ کو بتاتا ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا بیٹا زندہ نہیں ہے. لوگ اکٹھے ہوتے کہ سردار عطا اللہ خان کو فاتحہ دے. سردار صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں فاتحہ نہیں لوں گا، صرف میرا بیٹا لاپتہ نہیں ہے. سینکڑوں بلوچ بیٹے لاپتہ ہے، جب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا میں فاتحہ نہیں لوں گا. آج سردار عطا اللہ مینگل کے دوسرے بیٹے کو بھی آپ نے دیوار سے لگا دیا. ایک سنجیدہ ایک آواز جو تھی اس کو بھی نکال دیا. بلوچستان کے اندر بلوچستان کی طرف سے جتنی بھی سنجیدہ آوازیں تھی سب کو اتنے مار پڑی کہ اب کوئی اسلام آباد کی طرف دیکھتا ہی نہیں. سیوی پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی جب مارنگ اور سبیہ ایسے لوگ آتے ہیں ان کو اسلام آباد کی طرف سے جو آنکھ دکھایا جاتا ہے وہ ایک دشمن کی آنکھ ہوتی ہے. اس آنکھ سے آپ بلوچوں کے اس نظر سے آپ بلوچوں کے دلوں میں کبھی بھی محبت پیدا نہیں کر سکتے. یہ دل جو ہوتے ہیں وہ شاید سادی نے کہا تھا یہ آئینے کی طرح ہوتا ہے. دل یہ جب ٹوٹ جاتا ہے اس کو دوبارہ پیوند کرنا ناممکن ہوتا ہے. اور کہتے تھے پسماندگی اس وجہ سے ہے کہ 4 سردار ہیں. اب وہ 4 سردار بھی چلے گئے، لیکن میں آج بتا دوں
میں باچا خان کا ایک پیروکار ہوں. نواب خیر بخش مری اور باقی تینوں نے بلوچوں کو جس طرح پسماندہ رکھا، کاش پشتون بھی ایسے پسماندہ ہوتے اور کاش پشتون بھی ایسے پسماندہ بن جائے. ہمیں وہ پسماندگی جسے ریاست پسماندگی کہتے ہیں وہ ترقی کا معراج ہے. معراج انہوں نے ان بلوچوں کو ترقی کے معراج پر کھڑا کیا ہے. آج ہیومن رائٹس جیسے میں نے بتایا کوکلے تصور کو مناتے ہوئے بھی جب ہم ادھر آتے ہیں تو پولیس اور ایجنسیوں کے 2 درجن گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے. آپ برداشت نہیں کر سکو گے. آپ ہم اگر انسانی حقوق پہ بھی بات کریں آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. اور دوسری بات ہمارے اجمل صاحب کہا کرتے تھے، اجمل خٹک صاحب، کہ یہ جو ہیومن رائٹس کا ہجمون ہے امریکہ، اس نے پورے افغانستان کو ان طالبان کے حوالے کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک افغانستان میں ایک ملی حکومت نہیں ہوتی بلوچستان مشکل حالت میں آپ کو ملے گا. ایک مترقی بلوچستان کے لیے ایک مترقی افغانستان کی ضرورت ہے. وہاں پر اگر طالبان کی حکومت ہوگی تو یہاں پر ڈیتھ سکواڈز ہوں گے. آپ طالبان اور بلوچ مزاحمت کاروں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈیتھ سکواڈز اور طالبان کو کریں. وہ ایک جیسے ہے. بلوچ مزاحمت کار اور وہ ایک جیسے نہیں ہے. یہ کیا ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز؟ یہ ایک ٹیکنیک آف کنٹرول ہے. آپ اتنے باشعور لوگوں کی سرزمین کو اس ٹیکنیک کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے ذریعے. آپ یہاں کے سیاست کو انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں کی جو معیشت ہے اس کو آپ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کتنی خام خیالی ہے، کتنی خام خیال ریاست ہے، کتنی نادان ریاست ہے. ان کا یہ خیال ہے وہ ٹکا خان کی جو خواہش تھی وہ 1971 میں جب کہا تھا کہ ہمیں مشرقی پاکستان کے لوگ نہیں بلکہ زمین چاہیے، کیا جواب ملا بنگالیوں کی طرف سے؟ اب بلوچوں کے پاس آ کر کے بھی اسی ذہن کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں بلوچوں کے لوگ نہیں زمین چاہیے. بلوچوں کے لوگ اپنی زمین پر ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے. آپ یہاں نہیں ہوں گے، آپ کو چلنا پڑے گا یہاں سے. ہم اپنی سرزمین پر اپنے اختیار کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنی آزادیوں کو کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرتے. آپ نے بہت زیادہ لکھ دیا، سگریٹ سے لکھ دیا بلوچ پولیٹیکل ورکرز کے سینوں پر پاکستان زندہ باد، ڈرل سے لکھ دیا پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد ہو گیا؟ اس سے ہو گیا؟ اس سے آپ پاکستان کو زندہ باد نہیں کرا سکتے. آج تک بلوچستان کو گوادر سے لے کر کے ریکارڈنگ کے ایشو تک اور یہاں تک کہ یہ مساخیل اور